أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلك على هديه إلى يومنا يوم الدين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العالمین سے انسان یہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. یا اللہ ہم نماز میں اس لیے کھڑے ہیں تاکہ آپ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیں. اور صراط مستقیم کی ہم اللہ رب العالمین سے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں اور صراط مستقیم کے تقاضے کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بہت سے امور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سورہ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 141 سے شروع ہوتی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اے میرے پیغمبر، آپ جو صراط مستقیم کے تقاضا کرنے والے جو انسان ہے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے صراط مستقیم کے ہی تقاضے کرتے رہتے ہیں، مطالبہ کرتے رہتے ہیں، ان سے آپ بتلائیے، قل آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے کن کن کاموں کو تمہاری اوپر حرام قرار دیا ہے. پہلی بات، اللہ تشرکوا بہ شیئا، جن کاموں سے رب العالمین تمہیں منع کرتا ہے ان میں سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی اختیارات میں، اس کی عبادات میں کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید پر مبنی عقیدہ اختیار کرنے کے بعد دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو تمہارے والدین ہیں ان کے ساتھ زندگی بھر اور زندگی کے بعد وفات تک، یعنی تمہاری موت تک تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہے. آج ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہمارے نزدیک والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جب تک والدین بقید حیات ہے ان کی تھوڑی بہت خدمت کرنا ہی ہم نے احسان سمجھ بیٹھا ہے. جبکہ والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک جب تک آپ کی جان میں جان ہے اس وقت تک والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے اللہ کی توحید کے بعد. وہ کیسے؟ والدین دنیا سے رخصت ہونے کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا، والدین کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، والدین کی طرف سے صدقات و خیرات دینا، اور ان لوگوں سے وفا کرنا جن کے ساتھ والدین کے اچھے تعلقات تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے ساتھ وفا کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا یہ ہے، جن کے ساتھ والدین وفا کیا کرتے تھے، جن سے والدین محبت کیا کرتے تھے، ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات کو قائم رکھنا. تو فرماتے ہیں دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تم سے تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
جب تک انسان تمہاری جان میں جان باقی ہے والدین کے ساتھ احسان تم نے کرتے ہی رہنا ہے۔ تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بچوں کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ یہ بھی صراط مستقیم کے تقاضے ہیں۔ آج فیملی پلاننگ جو کسی زمانے میں اب اس کو نیشنل ہیلتھ کے نام سے جو ہر قریہ ہر بستی میں جو خباثت پائی جاتی ہے، بچے دو ہی اچھے، کیوں بھائی زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو معاشی طور پہ ملک اسٹیٹ بہت ہی کمزور ہو جائے گی، لہٰذا دو بچے پیدا کرو، ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرو، باقی زیادہ بچہ پیدا نہ کرو ورنہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، کنگنا ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ ان باتوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، اولاد کے رازق بھی ہم ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں انسان سوچتا ہے جو اس کے پاس وسائل، اس کے پاس اویلیبل وسائل ہے، دستیاب وسائل ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچتا ہے۔ اگر اس حساب سے ہم ذرا سوچیں تو آج سے 50-60 پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جو انسان گزرے ہیں، ان کے کھانے پینے، ان کے رہن سہن کا جو سٹائل ہے آج کے انسان سے کئی گنا بہتر ہونی چاہیے۔ جو زمین آپ کے دادے کے پاس تھی، وہ زمین آپ کے دادے کے 5 بچے ہیں، 5 بچوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اب ایک بندے کے پاس جب اتنی بڑی زمینیں ہو تو اس زمانے کی لوگوں کا رہن سہن، ان کا وضع قطع زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ تھا۔ اب وہ وسائل 5 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج عام آدمی کے پاس، غریب سے غریب آدمی کے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو کسی زمانے میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ کپڑوں کے حساب سے آپ دیکھ لیں، کھانے پینے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اپنے کسی بھی بزرگ سے پوچھ لیجئے، ابھی جو لوگ موجود ہیں وہ ہمیں تنگ دستی کے ایام، فقر اور غربت کے ایام ابھی بھی سنانے والے موجود ہیں۔ آج جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، آج ہم اپنی اولاد سے اگر ان حالات کو شیئر کریں، ہماری اولاد سمجھیں گے ابا جان میرے ساتھ الف لیلہ کی کہانی سنا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم دستیاب وسائل کو دیکھیں تو اس حساب سے آج کے انسان کے مقابلے میں آج سے 200 سال پہلے گزرے ہوئے انسان کی حالات کئی گنا بہتر ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارے رازق بھی ہم ہیں۔ جب انسان 2 تھے اس وقت بھی رازق اللہ تھے، جب 3 تھے تب بھی اس کے رازق اللہ تھے، جب سینکڑوں میں تھے تب بھی اس کے رازق اللہ تھے، جب ہزاروں میں تھے تب بھی رازق اللہ تھے، جب لاکھوں میں تھے تب بھی اللہ رازق تھے، اور جب کروڑوں میں تھے تب بھی رازق کون تھے؟ اللہ تھے۔ اللہ ہے اور اب اربوں میں ہے، رازق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی، عریانی، فاحشی، زناکاری کے قریب تک نہ جانا۔ ما ظہر منها وما بطن، وہ فاحشی، وہ عریانی، وہ زناکاری خواہ واضح ہو یا غیر واضح ہو، چھپا ہوا ہو، اس کے قریب تک نہ جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا۔ اب قتل کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے قسطوار قتل کرنا، ایک ہے یک مشت قتل کرنا، ایک ہے قسطوں میں قتل کرنا۔ قسطوں میں بہت سے مسلمان قسطوں میں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، منشیات کے حوالے سے،
منشیات بنانے والے یہ لکھتے ہیں یہ کینسر کی بیماری کے باعث یہ چیز بن سکتی ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ جو چیز آپ کی جسم کو ڈیمیج کر دے وہ چیز شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس طرح کی جو ڈرگز منشیات استعمال کرنے والے وہ قسطوں میں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ نشاور چیز بیچنے والے وہ انسانوں کو قسطوں میں قتل کر رہے ہیں۔ ایک ہے قسطوں میں قتل کرنا، ایک ہے یک مشت قتل کرنا۔ الا بالحق، لیکن حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کو رجمن قتل کیا جائے گا، اگر کوئی قاتل قتل کرے قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، اگر کوئی انسان اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے لعلکم تعقلون، شاید کہ انسانوں تم عقل سے کام۔ کیا کرنا ہے کام؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا ہے، اور زنا کے قریب تک نہیں جانا ہے، اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، انہی باتوں کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یہ سارے کے سارے ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا وہ سیدھا راستہ ہے جس کا اے انسان ہر نماز میں تو مجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ آج ہم انتظار میں ہوتے ہیں کب یہ بچے یتیم ہو جائے اور ان کے مال پہ ہاتھ صفائی کرنے کا موقع مل جائے۔ پورے محلے کے لوگ یتیم کے مال پہ ہاتھ صفائی کرنے کے لیے مولوی صاحب کی قیادت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور کس نام پہ؟ ثواب کے نام پہ، عبادت کے عنوان سے۔ ظلم یہ ہے یتیم کے مال پہ ہاتھ صفائی کرنے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے محلے والے کس عنوان پہ؟ اس کے والد کو ایصال ثواب پہنچانے کے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جانا۔ اب مرنے والا مر گیا ہے، اب یہ ان یتیم بچوں کا مال ہے۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں احسن طریقے سے اس یتیم کے مال کو محفوظ بنانے کے لیے اس کو تجارت پہ لگا کے اس کے فیور میں کچھ کام کرنا چاہتے ہوں، اس کی اجازت موجود ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ یتیم بلوغت کو نہیں پہنچتا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ سارے کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا جب تولتے وقت، والمیزان کیل ترازو کو پورا تول کے دے دو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ جو وضو نہیں بنا سکتے اللہ رب العالمین نے تیمم کا آپشن دیا، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے اس کو اللہ نے بیٹھنے کا، اللہ رب العالمین نے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کسی بھی معاملے میں بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے، ضرورت پیش آنے کی صورت میں فَعْدِلُوا، عدل سے بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر قریبی رشتہ دار کی خلاف ہی گواہی دینا کیوں نہ پڑے، اس وقت عدل سے کام لینا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم بیٹا ہو اس کے ساتھ، مظلوم بیٹی ہو اس کے ساتھ، مظلوم بیوی ہو اس کے ساتھ، مظلوم بہو ہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرنے کی نوبت آ جائے تو عدل سے کام لے لو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر وہ بات آپ کے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ کہنا پڑے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو اللہ کے عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کیا کرو، وفا کیا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، ان باتوں کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وہ صراط مستقیم کے دعا کرنے والوں، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہر نماز میں کہنے والوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا وہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو مرتے دم تک اسی راستے پہ انہی کاموں کو کرتے رہنا ہے۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ جائے۔ کس سے؟ تتقون کا معنی کیا ہے؟ بچنا، تقوی اختیار کرنا۔ کس سے بچ جائے؟ اللہ رب العالمین کی سزا سے بچ جائے۔ جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو، اگر گمراہی کے راستوں سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، ذالکم وصاکم بہ، تین آیتیں ہیں، تینوں کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم۔ پہلے کیا فرمایا؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور تیسری آیت میں فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم متقی بن جائے۔ تو محترم بھائیوں، یہ وہ امور ہے، ان امور کو کرنے کا نام اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔